والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ ایک احتسابی چارٹ ہے جو ہم سب کے مربی معتمد عمومی مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری حفظہ اللہ کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ 14 نکاتی لاہ عمل ہے۔ اگر ہم اس چارٹ کو، اس میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں دینی اعتبار سے ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی تعلیمات ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جو ہمارا اجلاس ہوا، یہ اس اجلاس کا نچوڑ ہے۔ اجلاس میں جو تقریریں ہوئیں، گویا کہ ان تمام کا خلاصہ اس چارٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ چارٹ اس قابل ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کو خریدے۔ انشاءاللہ اس کا انتظام بھی کیا گیا ہے، آپ کو یہ چارٹ دیا جائے گا اور آپ چاہیں تو اسے خرید بھی سکتے ہیں۔ وہاں سے پیچھے یہ چارٹ فروخت بھی ہو رہا ہے، تو آپ ہم میں سے ہر کوئی اس چارٹ کو اپنے پاس ضرور رکھے، خصوصاً رات سونے سے پہلے اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، کوتاہیوں کو دور کرنے اور پھر جو خوبیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان کو بڑھانے کا عزم کریں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری منزل مقصود آخرت اور اس کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس حقیقت کے پیش نظر یقین ہے کہ آپ ذاتی اصلاح و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دے رہے ہوں گے اور اپنے ایمان و عمل کے معیار کو بلند کرنے کی فکر و سعی بھی کر رہے ہوں گے۔ تاہم یہاں کچھ ہدایات پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ہماری زندگی احساس بندگی کے ساتھ گزرنی چاہیے اور ہمارے ہر عمل کا مقصود رضائے الہی ہے۔ ہماری زندگی احساس بندگی کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اور ہماری یہ عبادت شعوری طور پر ہم یہ سمجھیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے وہ اس کی عبادت کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کے مرتکب ہوں۔ اس لیے ہم پورے احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے ہر عمل کا مقصود رضائے الہی ہو۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں اس کا اجر و ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ اس کا مقصود رضائے الہی ہو اور اس کے ساتھ اخلاص ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی رضائے الہی اعمال میں
شامل حال نہ ہو اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادتوں پر اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، ہم نمازوں کا اہتمام سنن و نوافل اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ کریں۔ ہماری نماز حدیث احسان کے مطابق ہو۔ نمازوں کا اہتمام تو ہم کرتے ہی ہیں، نماز ترک کرنا، خصوصاً فرض نمازوں کو ترک کرنا، یہ تو منافقین کی علامت ہے یا پھر کافروں کی علامت ہے۔ ہم تو اہل علم ہیں، فرض نمازوں کا اہتمام تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن فرض نمازوں پر اکتفا کرنا یہ اہل علم کی شان نہیں۔ اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو یا دیگر عبادات سے ہو، تمام عبادتوں میں فرائض کے ساتھ نوافل اور سنن کا اہتمام، سنن مؤکدہ، یہ اس کے ذریعے تو فرائض کی تلافی ہوتی ہے۔ سنن مؤکدہ کے علاوہ جو نوافل ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ نوافل اور سنن ہی یہ ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اہل علم کی شان یہی ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا، سنن کا کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل اور تکبیر تحریمہ کا اہتمام۔ تکبیر تحریمہ یہ بہت ضروری ہے۔ اہل علم خصوصاً سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سب یہ بات پڑھتے ہیں کہ 40 سال تک انہوں نے فرض نمازوں کا اہتمام تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا۔ وقت کے محدث، بڑی ذمہ داری تھی تعلیم و تعلم کی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ 40 سال میری عمر کے ایسے گزرے کہ جب مؤذن نے اذان دی ہو تو میں مسجد میں حاضر تھا۔ تو یہ اہتمام اہل علم کا وصف ہے، اہل علم کی صفت ہے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام۔ اور خصوصاً 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے جو فضیلت آئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے 2 براتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جو 40 دن تک فرض نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 40 دن تک نمازوں کا اہتمام، فرض نمازوں کا اہتمام تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہماری نماز حدیث احسان کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا جو تصور ہمیں دیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہم ایسے نماز پڑھیں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ کیفیت ہماری نمازوں میں، عبادتوں میں ہم نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم ہماری عبادتیں اس تصور کے ساتھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ورنہ ہماری عبادتوں کا جو حال ہے، علامہ اقبال نے کہا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خیال، ہماری توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے۔ امام صاحب اگر 3 رکعت نماز پڑھائیں تب بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، 1 رکعت زائد بھی پڑھائیں تو ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کریں تو یقیناً یہ نماز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہم اپنی نماز پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، احسان کے ساتھ، جو کیفیت حدیث میں بتائی گئی احسان کی، اس کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، نماز کے بعد کے مسنون اذکار، اذکار الصباح، اذکار المساء اور مختلف اوقات کی دعاؤں کا التزام کریں۔ اذکار پر بہت تفصیلی بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ جب بھی اذکار کی یا پھر سنن و نوافل کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیاء کا کام ہے، ہم نے اسے تصوف کی ایک شق سمجھ لی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ مومنین کی بھی یہ صفت بتائی گئی، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حالت میں
اٹھے لیٹتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ذکر یہ ایک مومن کی علامت ہے، خصوصاً نماز کے بعد کے اذکار، صبح اور شام کے اذکار۔ اگر ہم اس اعتبار سے اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، تو معلوم ہوگا ہم میں سے بہت سے اہل علم ایسے ہیں جنہیں صبح اور شام کے اذکار یاد ہی نہیں، صبح اور شام کے اذکار کی ہم پابندی نہیں کرتے، جبکہ یہ ہمارے لیے ایک قلعے کا کام دیتے ہیں۔ دعاؤں کی جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ایک کتاب کا نام حصن المسلم ہے۔ یہ مسلم کے لیے، ایک مسلمان کے لیے قلعہ کا کام دیتی ہیں یہ دعائیں، خصوصاً جس پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے دور میں اذکار کا اہتمام، خصوصاً صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام اور مختلف اوقات کی دعاؤں کا اہتمام، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی ہمارے یہاں چارٹ موجود ہے، 3 روپے اس کی قیمت ہے، حالانکہ اس کی ایک کی قیمت 5 روپے ہے۔ اس کا مقصد تجارت نہیں، کمانا نہیں ہے، جامعہ سے صرف 3 روپے میں یہ چارٹ، اذکار کا چارٹ فروخت ہوتا ہے۔ ہم خود بھی خریدیں اور اپنے گھر والوں کو بھی خرید کر دیں، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چارٹ کو خرید کر لوگوں میں تقسیم کریں اور لوگوں میں اذکار کے سلسلے میں ایک بیداری پیدا کریں۔ تو اس لیے ہم اذکار کی طرف توجہ دیں اور اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کریں اور اس کا مطالعہ اس انداز سے کریں کہ قرآن براہ راست ہم سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس معاملے میں بھی ہم بہت کوتاہ واقع ہوئے، بلکہ بر صغیر میں قرآن مجید کی تلاوت کا تصور رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے اور اس کی تلاوت بھی صرف رمضان کے مہینے میں ہونی چاہیے، جبکہ اگر ہم عرب جو بھی ممالک ہیں یہاں کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ جب بھی وہاں لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، نمازوں سے پہلے سنن سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ ایک مومن کا شعار ہے، ہر مومن کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں۔ صرف تلاوت نہیں، قرآن مجید کی صرف قرات نہیں، بلکہ قرآن مجید تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ یہی اسلاف کرام کا، صحابہ اکرام کا حال تھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں تدبر یہ بہت ضروری ہے۔ 5ویں چیز، کوشش کریں کہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد، صیام تطوع یعنی نفل روزوں کی بھی پابندی کریں۔ صلاۃ تطوع، صلاۃ اللیل، خصوصاً نفل نمازوں میں صلاۃ اللیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ دراصل اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں معاون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے مکے کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی صلاۃ اللیل، اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی گئی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اس کی وجہ سے فرض منصبی میں آسانی ہوگی، ہم اپنا فرض منصبی دن میں بہتر انداز میں انجام دے سکتے ہیں اگر رات میں کچھ حصہ نکال کر صلاۃ اللیل کا، تہجد کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً کبھی کبھی ہمیں نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً پیر اور جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، اس کے علاوہ جو بھی نفل روزے ہیں اپنی سہولت کے مطابق اس کی بھی ہم پابندی کریں۔ صحابہ اکرام ان نفل روزوں، قرآن مجید کی تلاوت یا سنن کے اہتمام میں ان کا جو حال تھا، عبداللہ بن عمر بن عاص ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی انہیں روک رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرنا پڑا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام معاملات دینی تعلیمات کے مطابق ہوں، ہم عدل، احسان اور صلہ رحمی کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ زندگی کے چاہے جو بھی معاملات ہوں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، یہ ساری چیزیں دینی تعلیمات کے مطابق ہم سارے حقوق ادا کرنے میں
دینی تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ہماری زندگی میں عدل اور احسان پایا جائے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق برابر برابر ادا کرنے کو عدل کہتے ہیں، اور احسان کسی کا حق بڑھ کر ادا کرنے کو، زائد ادا، حق سے بڑھ کر ادا کرنے کو احسان کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں عدل سے بڑھ کر احسان کی تعلیم دی، اور ساتھ ہی صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق، اس کی بھی ادائیگی ہم اہل علم کے لیے بہت ضروری۔ اسی طریقے سے نمبر 7، ہماری زندگی ریاکاری، بدزنی، غیبت، استہزاء اور لا یعنی باتوں سے پاک ہو۔ یہ ایسی معاشرتی برائیاں اور بیماریاں ہیں جو عام لوگوں سے زیادہ اہل علم کے طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ اگر 2-4 علماء آپس میں مل کر کچھ دیر گفتگو کریں تو تیسرے کی غیبت کرنا یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ اس طریقے کی بہت سی معاشرتی برائیاں یا بیماریاں جن کا تذکرہ سورہ حجرات میں کیا گیا ہے، ان سے بچنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ خصوصاً ریاکاری۔ ریاکاری یہ نیک لوگوں ہی میں داخل ہونے والی بیماری ہے، عام لوگوں میں یہ بیماری پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو شخص کوئی عمل نہیں کرتا ہو اس کے اندر ریاکاری کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ ریاکاری کا جذبہ تو اس شخص کے اندر پیدا ہو سکتا ہے جو نیک عمل کرے، اور خصوصاً یہ برائی بھی سب سے زیادہ اہل علم کے اندر پائی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا جس نے محض شہرت اور ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے دین کی تبلیغ یا پھر علم کی خدمت کی ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح کی معاشرتی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 8، مسلکی تشدد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ہماری ساری کوششیں اتحاد امت کے لیے وقف ہوں۔ مسلکی تشدد یہ ایسی بیماری ہے جو عام طور پر دین کے نام پر ہمارے درمیان عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم مسلک کے نام پر اپنے اپنے دائرے محدود کر لیے، مسلک ہی میں ہم اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ اسی کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھیں۔ دوسرے کے پاس اگر حق ہو بھی تو ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس تشدد سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہی جامعہ کا مزاج ہے اور جامعہ کا پیغام ہے، جامعہ کی دعوت ہے۔ ہم تشدد سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ہم اجتناب کرتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہونے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی علمی بنیادوں پر اختلاف کے باوجود اتحاد امت کی کوشش کرنا یہ اہل علم کے لیے ضروری ہے۔ علمی بنیادوں پر اختلاف ضرور ہوگا، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ علمی بنیادوں پر اگر اختلاف ہو تو اسے برداشت کرتے ہوئے اتحاد کی راہ میں اسے رکاوٹ بننے نہ دیں، یہ ہمارے لیے ضروری۔ نمبر 9، نفع رسانی ہمارا شعار ہو، خدمت خلق ہماری پہچان ہو، ایذا رسانی سے ہم پوری طرح اپنے آپ کو بچائیں۔ اس پر ابھی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی کہ نفع رسانی یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ مومن جہاں بھی رہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان ہی خدمت خلق کے ذریعے کروائی تھی۔ لوگ نبوت سے پہلے آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے آپ کی خدمات کی وجہ سے، خدمت خلق کی وجہ سے۔ آج اس میدان سے ہم دور ہو گئے، دوسرے لوگ اس میدان میں آگے بڑھ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری خدمت خلق یہ ہمارے فرائض میں سے داخل ہے، ہم اسے نہ بھلائیں، اسے انجام دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 10، مادہ پرستی اس دور کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ مادہ پرستانہ ذہنیت سے محفوظ رہنے کی شعوری کوشش کریں۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، سارے جانداروں کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ہم اپنے آپ کو اگر وقف کر دیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا رکھے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہیں عطا کرے گا؟ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور رزق عطا کرے گا۔
لیکن یہ مادہ پرستانہ ذہنیت ہمارے لیے خدمت دین کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہم اس سے اوپر اٹھ کر خدمت کریں، بے لوث خدمت کریں، پورے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت انجام دیں. اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرمائے گا. نمبر 11، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ اس سے نیکی کی ترغیب ملتی ہے. بری صحبتوں سے بچیں کہ اس سے گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے. نیک رہنا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی پر ثابت قدم رہنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے. ہم تنہا نیک رہ کر اپنے آپ کو برائی سے بچا نہیں سکتے. اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. وقت کے نبی خاتم الانبیاء سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کی صحبت میں رہیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب نبی کو نیک لوگوں کی صحبت کی اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے تو ہم بدرجہ اولا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے مستحق ہیں. بروں کی صحبت سے بچنا یہ ضروری ہے، کیونکہ غیر شعوری طور پر بروں کی صحبت ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. نمبر 12، اپنے اہل و عیال، ماتحتوں اور اپنی دینی بھائیوں کی اصلاح سے غافل نہ رہیں کہ یہ فرض منصبی ہے. ہمارا کام ہی خدمت دین ہے. بسا اوقات ہم امت اور پھر قوم کی خدمت میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی فکر ہمیں نہیں ہوتی. ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے تو بہت ساری تقریریں کرتے ہیں، اصلاحی پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی آخرت کی فکر کے لیے دن میں 10-15 منٹ نکالنا ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہمارا یہ حال ہو، ہم سارے لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں لیکن ہمارے گھر والے ہی ہمارے علم سے مستفید نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، یہی ہمارے رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنیں گے ہمارے لیے. اس لیے ہم جہاں امت کی، قوم کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں وہیں پر اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کی بھی پوری فکر کریں. نمبر 13، موت، قبر اور آخرت کی منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. ان کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. صحابہ کرام، خود اللہ کے نبی کس قدر موت کو یاد کرتے، آخرت کی فکر کرتے ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی بسا اوقات رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر قبرستان جایا کرتے تھے. قبرستان جا کر آپ قبروں کی زیارت کرتے اور اللہ کے نبی آخرت کی فکر کی اس قدر کوشش کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا تھا، آپ کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے. آپ نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اس کے لیے تم تیاری کرو. تو یہ اللہ کے نبی کا حال، حضرت عثمان کا کیا حال تھا ہم سب جانتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ موت، قبر اور آخرت کی منزل کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں. اور آخری چیز، ان تمام چیزوں کے لیے جو ضروری ہے ہدایت اور استقامت، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں. سورہ فاتحہ جو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس میں مومن بندے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت ہی کی دعا کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہدایت نصیب کی ہے، لیکن اس کے باوجود مزید ہدایت اور پھر اس پر استقامت کی دعا کرتے رہنا یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نیک بننے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، نیکی کی، استقامت کی، اللہ سے توفیق کی دعا کرتے رہیں. یہ کل 14 رہنما اصول ہیں جو ہمارے مربی معتمد جامعہ مولانا کاکا سعید احمد صاحب عمری حفیظہ اللہ نے تیار کیا ہے. ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے گھر والوں کا بھی جائزہ لے کر ان کی اصلاح کی ہم کوشش کریں. آخر میں جو بات بتائی گئی ہے، ان ہدایات کی روشنی میں رات سونے سے پہلے روزانہ اپنا جائزہ لیں، خیر و خوبی کی ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کوئی کمی یا کمزوری اپنے اندر پائیں
تو کثرت سے استغفار کریں. اللہ نہ کرے اگر کسی گناہ کے مرتکب ہوں تو بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں, پھر رب کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کریں اور اپنی اصلاح کے لیے خصوصی دعائیں, خصوصی مدد مانگیں. اللہ تعالی ہمیں خود احتسابی کی توفیق نصیب فرمائے اور حسن عمل سے ہماری زندگی مزین ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.